السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 17 ما یشرع قولہ و فعلہ قبل الاحرام، یعنی تکبیرت احرام کہنے سے پہلے کیا چیز سنت میں سے۔ ولم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر او دعاء قبل تکبیرت الاحرام، تکبیرت احرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ذکر اور دعا ثابت نہیں ہے۔ وانما هو الاشتغال بتسویۃ الصفوف والسواک، بلکہ رسول اللہ جو ہے وہ صفوں کو سیدھا کرنے میں اور مسواک میں مصروف رہتے تھے۔ واما من الالفاظ، جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، فلم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیء، تو جہاں تک کسی بھی لفظ کا تعلق ہے تو رسول اللہ سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ الا امر الناس بتسویۃ الصفوف، سوائے یہ کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کا، یعنی یہ الفاظ منہ سے نکالتے تھے۔ واما ما یذکر بعض الفقہاء من ذکر او دعاء قبل تکبیرۃ الاحرام فمحدث، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فقہاء سے آئے کہ کچھ ذکر کرو یا دعا کرو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، تو یہ سب بدعت ہے، محدث ہے، بعد کی ایجادیں۔ شیعوں کے یہاں بھی کچھ ایسی روایتیں، حنفیوں کے یہاں بھی غالباً ہیں، شیعوں کے یہاں تو ہے باقاعدہ الفاظ ہیں، بوری شیعوں کے یہاں بھی ہیں، 12 امامی شیعوں کے یہاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بندہ نماز سے پہلے قل اعوذ برب الفلق والناس یا قل اعوذ برب الناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کے کلمات پڑھے۔ اسی طرح کچھ لوگ رات کی نماز میں جو انی وجہت وجہی جو رسول اللہ ثنا کی جگہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز میں پڑھتے تھے، اس کو لوگوں نے نماز سے پہلے بنا لیے، تو یہ کچھ غلطیاں ہیں۔ وکل ھذا بدعہ لا اعلمہ یثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز ایسی ثابت ہو۔ ولا عن احد من الصحابہ ولا عن احد من التابعین، نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے۔ دیکھ رہے ہیں ان کا منہج، یہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے، یعنی 300 سال کے علماء اور ان کے فتاویٰ پر اگر ان سے کچھ ثابت ہو جائے، جیسے تکبیر یہ اقامت کے لیے ثابت ہے، قد قامت الصلاۃ وغیرہ، اللہ اکبر، تو فهو یجوز کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔